السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے جو آج پہلا سوال لیا ہے، یہ سوال ہے ملک روبینہ احمد آباد گجرات سے۔ بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب لڑکا پیدا ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو پلیز بتائیے، میرے ایک رشتہ دار کو ضرورت ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ہر شادی شدہ جوڑے کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہو، اور خاص طور سے لڑکے کی تمنا زیادہ ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ بچہ ہو یا بچی یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور اصل یہ ہے کہ ان کی تربیت کا اہتمام اور ان کے نیک بننے کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے، اولاد نرینہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد نصیب فرمائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ بہت سی مرتبہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، چاہت کے مطابق لڑکا پیدا ہوتا ہے، مگر وہ نافرمان ہوتا ہے اور دنیا کے اندر انسان کا نام بدنام کرنے والا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، لیکن اولاد نیک ہونی چاہیے، اس کی دعا کریں۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ اگر لڑکے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے، تو اس کے لیے آپ اول آخر درود شریف روزانہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور یا اولو 100 مرتبہ پڑھیں، یا اولو 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف لگا کر پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ 40 دن تک کریں، یہ عمل 40 دن تک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد لڑکا نصیب ہوگا۔ ویسے اگر آپ یہ عمل کریں اور آپ کی چاہت کے مطابق لڑکا پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، بلکہ انسان کے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ کے یہاں لڑکے کی چاہت ہو لیکن لڑکی پیدا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔ تو انسان کے لیے جو چیز بہتر ہوتی ہے، جو فیصلہ بہتر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو نعمت بہتر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ چاہت کے مطابق یہ وظیفہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی چیز عطا فرما دے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نسیم انصاری بگھا بہار سے۔ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر عید الاضحیٰ کی نماز چھوٹ جائے تو کیسے ادا کریں، رہنمائی فرمائیں۔ اگر کسی شخص کی عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی نماز چھوٹ جائے، کوئی آدمی نماز نہ پڑھ سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ جائے، وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے، یا وہ سوتا رہ جائے، یا وہ سفر میں ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو، کچھ بھی مجبوری ہو اور اس کی عید کی نماز چھوٹ جائے، یا کسی وجہ سے اس کی خود کی عید کی نماز فاسد ہو جائے، تو ایسی صورت میں شرعاً حکم یہ ہے کہ اس نماز کی قضا نہیں کی جائے گی، نہ تو وقت کے اندر قضا کی جائے گی اور نہ ہی وقت کے بعد اس کی قضا کی جائے گی۔ تو اس نماز کی قضا نہیں ہے جو نماز انسان کی عید الاضحیٰ کی امام کے پیچھے فاسد ہو جائے یا چھوٹ جائے۔ ہاں اگر وہ چاہے تو وہ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ سکتا ہے، اگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال عید الاضحیٰ کی نماز کی، عید الفطر کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ نماز پڑھنے سے ہی حاصل ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، نہ تو وقت کے اندر قضا ہے اور نہ ہی وقت کے بعد اس کی قضا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد محسن فاروقی کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے ہوتا ہے یا فجر کی اذان کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نماز فجر، اذان فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے چند رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے تو اس کی تہجد ادا ہو جائے گی، لیکن سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ آدمی سو جائے، تھوڑی سی نیند لے لے، اس کے بعد پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کا بھی یہی معمول تھا۔ تو بہرحال اذان فجر سے پہلے تہجد کا وقت ہے، اذان فجر ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد صادق گجرات کی والدہ کی طرف سے۔ ان کی والدہ نے خواب دیکھا ہے، خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کو مال و دولت حاصل ہوگا
اور مالی اعتبار سے ان کو بہت بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نسیم انصاری بگھا بہار سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جیسے عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے 1 گھنٹے 30 منٹ کے بعد یعنی 1.5 گھنٹے کے بعد 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو کیا صحیح ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، ایسا پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، یعنی عشاء کی نماز کے 1.5 گھنٹے بعد اگر اس کی سنت اور وتر پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی۔ یہ جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ ہے محمد صادق گجرات کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا چینل پر جو چھوٹی چھوٹی نظم نعت ہوتی ہے تو وہ کہیں سے لے کر اسٹیٹس پر یا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یا یوٹیوب سے لے کر یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال سکتے ہیں یا نہیں، اس کا جواب دیجئے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی کے چینل سے ویڈیو لے کر یا دوسروں کی ویڈیو اٹھا کر ان کو اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا اور ان سے پیسہ کمانا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دوسروں کی ویڈیوز ڈالنے کی قانوناً اجازت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں وہ صرف جائز اور مفید معلومات پر مشتمل ہوں، اس میں جائز چیزیں ہوں، صحیح اچھی باتیں ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ ویڈیو کسی کاروبار یا کسی اسکیم سے متعلق ہوں تو وہ کاروبار اور وہ اسکیم شریعت کی نظر میں جائز اور حلال ہو۔ تو یہ چند شرطیں ہیں، ان چند شرطوں کے ہوتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہوئے دوسروں کی ویڈیو اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، دوسروں کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں، پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے عبد المصور شاملی کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، سلام اور دعا کے بعد اس خواب کا ذکر کیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو علمی فائدہ حاصل ہوگا اور خواب دیکھنے والے کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ خواب دیکھنے والے نے خواب کے بعد میں یہ ذکر کیا ہے کہ دراصل میں نے دارالعلوم دیوبند میں برائے داخلہ دورے میں فارم ڈالا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور آپ نے جو وہاں داخلہ فارم بھرا ہے، آپ جو وہاں داخلہ لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے، آپ کا داخلہ وہاں پر ہو جائے، یہ میری دعا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد سفیان ملت نگر مالی گاؤں ضلع ناسک سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیٹ میں گیس اور سینے میں جلن رہتی ہے، علاج کرا کے تھک گیا ہوں اور خالی پیٹ بھی جلن رہتی ہے، آپ کچھ دوا بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ گیس اور تیزاب اور جلن سے بچنے کے لیے ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، گیس کا علاج مفتی خالد قاسمی، اس نام سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر گیس، تیزاب اور جلن کے 2 بہت اہم اور اچھے نسخے بتلائے گئے ہیں، وہ بہت آزمودہ نسخے ہیں، آزمائے ہوئے ہیں، ان سے آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ارشاد کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا سسر سے پردہ کرنا آیا ہے؟ سسر سے بہو کا نکاح نہیں ہو سکتا، بہو کا نکاح سسر سے حرام ہے، اس لیے ان دونوں کا جب آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو آپس میں ان کا پردہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ ہے محمد ذاکر عباسی شہید نگر سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت بچوں کو نظر لگی ہے، کیسے پتہ کریں؟ پلیز نظر اتارنے کا صحیح طریقہ بتا دیجئے، کس چیز سے نظر اتاری جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اگر کسی بچے کو یا کسی کو بھی نظر لگی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا نظر لگنے کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں جن سے ہم یہ پہچان سکیں کہ اس شخص کو نظر لگی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں انہوں نے معلوم کی ہیں، یہ دونوں ہی چیزیں بتلائی جا رہی ہیں۔ تو پہلی چیز کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کی کیا پہچان ہے، کیا نشانی ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ اس شخص کو نظر لگی ہے یا نہیں؟ تو اس کی یہ کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی طرف پھیلنا اور پھر کندھے سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں پر پھیل جانا، یہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جسم پر اور خاص طور سے چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بہت زیادہ نکلنا یا بدن میں ان جگہوں پر دھبے بننا، یہ بھی نظر ہونے کی نشانی ہے۔
تیسری چیز یہ ہے کہ پیشاب حد سے زیادہ آنا، بہت زیادہ پیشاب آنا اور بار بار بیت الخلاء میں جانے کا تقاضا ہونا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آنا، خاص طور سے ماتھے اور کمر میں پسینہ آنا، یہ نظر ہونے کی نشانی ہے۔ پانچویں نشانی ہے کہ دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ یا بہت زیادہ کم ہو جانا، بہت تیز ہو جانا یا بہت زیادہ کم ہو جانا، کم یا زیادہ، حد سے زیادہ یا حد سے کم ہو جانا۔ اسی طرح دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا اور ہر وقت موت کا خوف محسوس ہونا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، کبھی بھی میرا انتقال ہو سکتا ہے۔ چھٹی چیز ہے چہرے کا زردی مائل ہو جانا۔ ساتویں چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے جمائیہ یا آنسو بہت زیادہ نکلنا۔ آٹھویں چیز ہے کہ پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا اور اسی طرح حافظے کا کمزور ہو جانا اور بے توجہ ہی رہنا، کوئی توجہ نہ ہو، کام کی طرف توجہ نہ ہو، اسی طرح پڑھائی کی طرف توجہ نہ ہو، تو بالکل تمام چیزوں سے بے توجہ ہی ہو جانا، یہ بھی نظر ہونے کی نشانی ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ مسلسل جھاگ کی مانند تھوک آنا، مسلسل جھاگ کی مانند جھاگ کی طرح تھوک آنا یا سفید بلغم کثرت سے آنا، بہت زیادہ سفید بلغم آنا۔ 10ویں نشانی ہے کہ سوتے میں سامنے والے کی کسی کی بھی جو ہمیں خواب میں دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھیں نظر آنا، بہت زیادہ ڈراؤنی آنکھیں نظر آنا۔ 11ویں نشانی یہ ہے کہ جسم میں خارش اور چیونٹیاں رینگنی محسوس کرنا۔ 12ویں نشانی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں یعنی انگلیوں میں اور ہاتھ پیر کے چاروں طرف سوئیاں چبھنا اور پیر کا ٹھنڈا رہنا، مسلسل ٹھنڈا رہنا۔ 13ویں نشانی یہ ہے کہ جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا۔ اگر بچوں کو نظر لگ جائے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بچوں کا بہت زیادہ رونا اور ماں کا دودھ نہ پینا۔ 15ویں نشانی یہ ہے کہ پلکوں اور بھوؤں پر بہت زیادہ بوجھ ہونا، بہت زیادہ بھاری پن محسوس کرنا، ایسے لگنا کہ ان پر کوئی بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے۔ 16ویں نشانی یہ ہے کہ بدن کے جوڑوں میں بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونا، بہت زیادہ وزن محسوس ہونا۔ یہ جو میں نے آپ کو 16 نشانیاں بتلائی ہیں، 16 علامتیں بتلائی ہیں، یہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے، کوئی نظر بد کا شکار ہو جائے تو اس پر یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کسی پر یہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں تو اگر کوئی جسمانی بیماری ہو، جسمانی بیماری کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں تو یہ اس بیماری کی وجہ سے مانی جائیں گی، لیکن اگر جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، ان علامتوں کے ظاہر ہونے کی کوئی جسمانی وجہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہی مانا جائے گا کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو یہ بتلا دیا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس نظر کے ظاہر ہونے کی علامتیں کیا ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ اب سوال کے اندر جو دوسری چیز ذکر کی گئی ہے کہ نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نظر کیسے اتاری جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر اس کے مختلف علاج بتلائے گئے ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ اگر جس شخص کی نظر لگی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو فلاں شخص کی نظر لگی ہے تو اس شخص کو کسی برتن میں وضو یا غسل کرایا جائے، یعنی اس کو اس طرح سے وضو یا غسل کرایا جائے کہ اس کے غسل یا وضو کا پانی کسی برتن میں جمع ہو، پھر وہ وضو یا غسل کا پانی جو ہے اس پانی کو اس شخص پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ احادیث کے اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایسا کرنے سے وہ جو شخص ہے جس کو نظر لگی ہے، اگر اس کو اوپر یہ پانی ڈالا جائے گا تو اس کے اوپر سے نظر اتر جائے گی، نظر زائل اور ختم ہو جائے گی۔ نظر بد کا جو وہ شکار ہوا ہے، جو اس کو بری نظر لگی ہے، جس نظر کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہوا ہے، وہ نظر بد بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ نظر بد اتارنے کا دوسرا علاج یہ کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو قرآن کریم کے اندر نظر بد کی کچھ آیتیں ہیں، آپ ان آیتوں کو پڑھ کر مریض پر دم کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ اس آیت کو پڑھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف لگا لیں اور تین مرتبہ چاروں قل پڑھ لیں، یعنی پہلے درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اس کے بعد چاروں قل تین مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے یہ والی آیت جو میں نے بتلائی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، ہم اس کو پڑھیں گے، جتنی میں نے بتلائی ہے صرف اتنی پڑھیں گے، پوری نہیں پڑھیں گے۔ اس آیت کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد مریض پر دم کر دیں گے، انشاءاللہ تعالی جو اس کو نظر لگی ہے وہ نظر جلد سے جلد اتر جائے گی، زائل اور ختم ہو جائے گی۔
نظر بد کا تیسرا اور بہت بہترین علاج یہ ہے کہ ہم معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان دونوں صورتوں کو پڑھیں اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس مریض پر دم کریں، اس شخص پر دم کریں جس کو نظر لگی ہے۔ ایسا کرنے سے مریض کے اوپر سے نظر بد اتر جائے گی، زائل اور ختم ہو جائے گی اور وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو نظر بد کی علامتیں اور نشانیاں اور نظر بد اتارنے کے 3 بہت بہترین علاج بتلائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگلا کمنٹ ہے فاطمہ بیگم نوری الہ آباد سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں حمل سے ہوں اور میں نے لیڈیز ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا، پھر میری رپورٹ میں تھوڑی سی پرابلم تھی، تو پھر جو لیڈیز ڈاکٹر تھی وہ بولی کہ ایک بار جینس ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ پھر جینس ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا، وہ بھی کپڑا جو تھا بہت نیچے کیا ہوا تھا، تو کیا گناہ ہے؟ آپ نے جو صورتحال ذکر کی ہے، آپ کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ مرد ڈاکٹر تھا، جو وہ ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے آپ کی جو شلوار ہے وہ بہت زیادہ نیچے اتار دی تھی، جس کی وجہ سے بے پردگی ہوئی۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے عام طور سے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، جو مرد حضرات الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ شلوار اتارنے سے پہلے اور نیچے کرنے سے پہلے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، کسی بھی رنگ کا وہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد شلوار نیچے کی جاتی ہے، اور وہ بھی صرف اتنی نیچے کہ آسانی سے الٹرا ساؤنڈ ہو سکے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل لیڈیز جو ہے، جو لڑکی ہے، بالکل ننگی ہو جائے، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد علاج کرانا ہوتا ہے۔ تو شریعت کی نظر میں ڈاکٹر کو بدن کا وہ حصہ کہ جو چھپانا ضروری ہے، وہ حصہ دکھانا صرف اتنا ہی جائز ہے جتنی ضرورت ہے، جبکہ الٹرا ساؤنڈ کا جو معاملہ ہے، الٹرا ساؤنڈ بدن کا حصہ دکھائے بغیر بھی ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے جو شرم گاہ کے ذریعے سے جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، تو اس میں تو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ بہت زیادہ غلط کیا ہے، آئندہ کے لیے اس سے توبہ کریں اور آئندہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی بھی مرد ڈاکٹر بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے آپ کا بدن نہ دیکھے، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ اگلا کمنٹ ہے لائبہ گجرات کی طرف سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی پر جو پریشانیاں آنے والی ہیں، وہ خواب دیکھنے والی کے والد محترم کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کمنٹ محمد عارف سیفی بیسٹ آٹو سروس ہاپوڑ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب زکوٰۃ کے پیسے سے مردے کا کفن دفن کرنا کیسا ہے؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے مردے کا کفن دفن کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل منع ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مالک بنا کر زکوٰۃ دی جائے، تو جبکہ مردے کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو مردہ ہے، جس کے کفن دفن میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے اندر مالک بننے کی اہلیت اور قابلیت نہیں ہے، کیونکہ وہ مردہ ہے۔ مالک بننے کی اہلیت زندہ شخص میں ہوتی ہے، مردے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو مردہ ہے، اس کے اندر مالک بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ جب یہ شرط نہیں پائی جا رہی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے پیسے سے مردے کا کفن دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ امداد کے پیسوں سے اس کا کفن دفن کر دیا جائے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے بیمار کی دوا کا انتظام کرنا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے، زکوٰۃ کی رقم سے دوا خرید کر مریض کو دے دی جائیں، اس کو مالک بنا دیا جائے تاکہ وہ ان دوائیوں کو کھا سکے، تو ایسی صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگلا کمنٹ محمد افضال کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں میری امی کا، بیوی کا اور بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا ایک بڑے جانور میں ہو جائے گا؟ بیٹے کے 2 حصے، ماں کا اور بیوی کا 1 حصہ، تو چل جائے گا نا؟ جو صورتحال آپ نے ذکر کی ہے، اسی صورت میں عقیقہ سب کا ہو جائے گا، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے حاجی مہتاب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے گرجیت سنگھ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں گڈ انفارمیشن، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے گل سنور آفیشیل کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے محمد امتیاز کی طرف سے، کہہ رہے ہیں بہت خوب، ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔
اگلا کمنٹ دانش خان کی طرف سے کہہ رہے ہیں میرے پیٹ میں بھاری پن ہو جاتا ہے اور سینے میں جلن بھی ہوتی ہے، کیا میں یہ نسخہ آزما سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل آپ یہ نسخہ آزما سکتے ہیں۔ سینے میں جلن کے لیے یہ نسخہ بہت بہتر ہے، آپ اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ صادق علی کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دعا کی درخواست ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں۔ اگلا کمنٹ مومن خان کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلا کمنٹ لائق سیفی کی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ کی خدمات کا دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ محمد شعیب کی طرف سے کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ، شکریہ جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگلا کمنٹ محمد شعیب کی طرف سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضرت مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے، موجودہ زمانے کے اعتبار سے کتنے تولہ ہے؟ ابو حمدان ہاپوڑی۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار موجودہ زمانے کے اعتبار سے کتنی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار 12 ماشے کے تولے کے حساب سے 131 تولہ 3 ماشہ چاندی ہے، اور اس کی مقدار موجودہ وزن کے اعتبار سے 153 تولہ 900 ملی گرام ہوتی ہے، یعنی ہم سیدھے لفظوں میں 154 تولہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مہر فاطمی کی مقدار آج کے وزن کے حساب سے، آج کے تولے کے حساب سے 153 تولہ 900 ملی گرام ہوتی ہے، ہم اس کو سیدھے لفظوں میں 154 تولہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے سلیم خان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد محترم اس عید پر فانی دنیا سے حقیقی عالم کی طرف بلا لیے گئے، ایصال ثواب کی نیت سے کیا میں ہر روز ان کی قبر پر جا کر کچھ پڑھ سکتا ہوں؟ دکھ کی بات ہے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے اس پر بہت زیادہ دکھ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العزت سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور سب کو قبر میں کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائے۔ ان کے جو رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میں ہر روز اپنے والد محترم کی قبر پر جا سکتا ہوں یا نہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے ویسے تو ہفتے میں ایک دن قبرستان جانا مستحب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جایا جائے۔ اگر کوئی شخص روزانہ جائے تو بھی جائز ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے والدین کی قبر کے پاس یا کسی کی بھی قبر کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر کے پاس تلاوت کرنا یا قبر کے پاس جا کر ہی فاتحہ پڑھنا یا کچھ بھی نیکی قبر کے پاس جا کر ہی کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، آپ کہیں سے بھی اپنے مردے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، وہیں صحیح ثواب پہنچ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قبر پر جا کر ہی ثواب پہنچائیں گے تو ہی ثواب پہنچے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ تلاوت کر کے اور نیک کام کر کے مردے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگلا کمنٹ فخر الدین ادریسی کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد عید منانا کیسا ہے؟ ویسے تو مذہبی اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد خوشی کا اظہار کرے، ہلکی پھلکی خوشی مسرت کا اظہار کرے، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خوشی مسرت کا اظہار کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے 6 روزے جو رکھے ہیں یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے جو اللہ نے اسے نصیب فرمائے ہیں۔ کمنٹ صادق علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا کمنٹ فخر الدین ادریسی کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نے سنا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اور اللہ سے کہے کہ یا اللہ یہ میری امانت تیرے پاس ہے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے تو مجھے لوٹا دینا۔ اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، مرنے سے پہلے ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے گا، اس کی کیا حقیقت ہے پلیز ضرور بتائیے گا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
یہ جو کلمہ پڑھنے والی بات آپ نے ذکر کی ہے یہ تو اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، پڑھائی یہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو بھی پڑھائی آپ کر سکیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس طرح کے الفاظ جو آپ نے ذکر کیے ہیں کہ یہ میری امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، مرنے سے پہلے لوٹا دے، تو اس طرح کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں تو ہمیں کہیں ملے نہیں ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، کلمہ والی موت نصیب فرما دے، اللہ مجھے مرتے دم شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما دے، کلمہ طیبہ میری زبان پر جاری فرما دے۔ اس طرح کی دعا انسان کو کرتے رہنے چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ انسان آخرت کی تیاری بھی کرے۔ یہ جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ ہے محمد سلیم کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ کہہ رہے کہ اگر عورت کسی جانور کو ذبح کرے تو کیا اس گوشت کو مرد حضرات کھا سکتے ہیں؟ پلیز حضرت اس سوال کا جواب ضرور دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت جانور ذبح کرنا جانتی ہو تو وہ قربانی کا جانور یا کسی اور غرض سے ذبح کیے جانے والا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی اس کو ذبح کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے، عورت جس جانور کو ذبح کرے وہ بھی حلال ہے۔ شرط یہ ہے کہ مرد ذبح کرے یا عورت ذبح کرے، شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرے تو وہ حلال ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خاتون نے پتھر کی نوک سے بکری ذبح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں معلوم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو کھانے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کا ذبیحہ حلال ہے اور اس کے کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے افضل سید کی طرف سے، کہہ رہے ہیں سرکے کا کیا مطلب ہے؟ سرکے کو انگلش میں ونیگر کہتے ہیں، یہ ایک تیزابی مادہ ہوتا ہے، آپ اسے شراب کی اگلی شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ انگور، گنا، جامن اور اسی طرح سے سیب وغیرہ میں سے کسی بھی چیز کو مٹی کے برتن میں رکھ کر، ہنڈیا اور گھڑے وغیرہ میں رکھ کر اس کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر یہ تیار ہو جاتا ہے، یہ سڑ گلنے کے بعد سرکہ بنتا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے بشرا بارہ بنکی کی طرف سے، کہہ رہی ہیں انہوں نے 2 مرتبہ ایک ہی خواب دیکھا ہے، خواب میں نکاح اور شادی انہوں نے دیکھی ہے، تو خواب میں نکاح اور شادی دیکھنا عزت اور سربلندی حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ ہے مولانا تصور الحسینی کی طرف سے، کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ایک پرمکھ صاحب کا انتقال ہو گیا، 100 سال عمر ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ پتھر پر نام لکھ کر قبر پر لگانا کیسا ہے؟ جواب ضرور دیں مفتی صاحب، ان کے گھر والے بول رہے ہیں۔ قبر کے سرہانے پتھر یا ماربل کا کتبہ لگانا جس پر میت کا نام تحریر ہو، مردے کا نام لکھا ہوا ہو، یہ مباح جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر کلمہ یا قرآنی آیات لکھنا جائز نہیں ہے، اس سے کلمہ اور قرآن کریم کی آیتوں کی اور قرآن کریم کی بے ادبی ہوتی ہے اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں مفتی عبدالرحیم صاحب لاج پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی خاص ضرورت ہو، مثلا قبر کا نشان باقی رہے، قبر کی بے حرمتی و توہین نہ ہو، لوگ اسے پامال نہ کریں، اس ضرورت کے پیش نظر حسب ضرورت نام اور تاریخ وفات لکھنے کی گنجائش ہے، ضرورت سے زیادہ لکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور کلمہ وغیرہ تو ہرگز نہ لکھا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبر پر وہ پتھر لگانا جائز ہے کہ جس پر صرف مردے کا نام اور تاریخ وفات لکھی ہوئی ہو، اور وہ پتھر لگانا ہرگز جائز نہیں ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہو یا جس پر قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، اس طرح کے پتھر لگانا جائز نہیں ہے، اس سے کلمے کی اور قرآن کریم کی بے ادبی ہوگی جو کہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگلا اور آخری کمنٹ یہ ہے آصف انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے، آپ اسی طرح میرے لیے دعا کرتے رہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے تو میں چلتا رہوں گا، کام کرتا رہوں گا، آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہی تو یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں، میں نے پچھلے جمعہ کو بھی یہ سوال کیے تھے مفتی صاحب جی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے سوال کیے لیکن میں جواب نہیں دے سکا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو سوال نظروں میں آ جاتے ہیں ان کے جواب دے دیے جاتے ہیں، اور جو نظروں میں نہیں آتے ہیں ان کے جواب نہیں دیے جاتے ہیں، اس لیے آپ ہرگز ناراض نہ ہوں۔ پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم چاند کی تاریخ کے حساب سے 6 روزے کب سے کب تک رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شوال کی دوسری تاریخ سے، یعنی عید الفطر کے دوسرے دن سے، عید الفطر 1 شوال کو ہوتی ہے،
تو عید الفطر کے دوسرے دن سے شوال کی 29-30 تاریخ جو ہوتی ہے، شوال کی آخری تاریخ تک آپ کبھی بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس یہ 6 روزے رکھنے کے لیے پورا مہینہ ہے، آپ ان 6 روزوں کو پورا مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ عید الفطر تو چلی گئی، اب عید الاضحیٰ آئے گی، عید والے دن گلے ملنا، مصافحہ کرنا اور عید کی مبارکباد دینا، کہ یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں ویڈیو ہمارے چینل پر تقریباً 1 سال پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس میں یہ تمام ہی چیزیں بتلائی گئی ہیں، تمام چیزوں کا بہت اچھی طرح سے تسلی بخش جواب دیا گیا ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ مفتی صاحب قرآن کو ہندی یا انگلش میں نہ لکھا جا سکتا ہے، نہ پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے مفتی صاحب جی، تھوڑا سا قرآن میں سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم ولا اور ولا میں کیا فرق ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ مفتی صاحب جی یہ ولا پڑھا جائے گا، لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا، تو میں آپ کا اشارہ نہیں سمجھ پایا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تیسرے سوال کو اچھی طرح سے لکھ کر بھیجیں تاکہ اس کا جواب تسلی بخش دیا جا سکے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔